من اللہ کی نور، بے شک تمہاری طرف یہ میرا رسول 12 ربیع الاول کی صبح کو نور بن کے آیا، ایسا نور بن کے آیا جب میرا نبی مکے میں آمینہ کے گھر میں آیا ساری کائنات کو رب نے روشن کر دیا ہے۔ میرے رب نے حضور کو نور بنا کر اس طرف توجہ دلائی۔ جب نور والا آ گیا تم بھی اپنے گھر میں نورانیت روشنی کرو، اہتمام کرو، لائٹنگ کا اہتمام کرو، آنے والا بھی نور ہے۔ جب آیا سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ابھی چند دن رہتے ہیں میں اچانک دیکھتی ہوں میرے گھر کے اوپر ستارے بالکل جھک جھک کر بالکل اتنے قریب آ گئے۔ نبی کی امی فرماتی ہیں مجھے خوف پڑ گیا کہیں یہ ستارے کم کم کی صورت میں لائٹنگ کی شکل میں میرے گھر پر نہ گر جائیں۔ کہتی ہیں میں خوف مجھے لگ گیا لیکن مجھے کیا پتا یہ نور رب اپنی طرف سے اپنے استطاعت کے مطابق لائٹنگ کا اہتمام کر رہا ہے۔ جب آنے والا نور تھا میرے رب نے نور کا اہتمام کیا، پوری کائنات کو روشن کیا، آسمانوں پر ستاروں کی صورت میں، پھر زمین کے اندر گملے لگائے، ان کے اندر درخت لگائے۔ رب کہتا ہے یہ سارے اہتمام الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اے نبی ہم نے یہ سارا اہتمام اس لیے کیا، ہم نے آسمان کو چھت بنایا شامیانے کی صورت میں اور زمین کو فرش بنایا۔ یہ سارا اہتمام، یہ محفل کا اہتمام کرنا، پھر اس میں ستاروں کا بندوبست کیا، سورج کا اہتمام کیا، چاند کی طرح لائٹنگ لگا کے، یہ سارا اہتمام رب کیوں کر رہا ہے؟ رب کہتا ہے اے سونے یہ سارا اہتمام بس تیرے میلاد کے لیے کیا ہے، تیرے میلاد کے لیے۔ یہ ساری کائنات کو تخلیق کرنا، یہ انسانوں کا پیدا ہونا، 18,000 مخلوقات کا معرض وجود میں آنا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ رب کہتا ہے سونیا یہ سب تخلیق کرنا، سب کو پیدا کرنا فقط اس لیے تھا کہ تیرا میلاد ہونے والا ہے۔ حضرات محترم یہ تو نبی کا میلاد ہے۔ جس وقت میرے نبی کا میلاد ہوا سمندر کے اندر سے مچھلیاں سمندر سے باہر آ گئی، انہوں نے اپنی خوراک جس سے انہیں زندگی ملتی ہے پانی، اس کو پینا ترک کر دیا نبی کے میلاد کی خاطر۔ ایک یہاں پر اور نکتہ دوں گا، جب میرے نبی پیدا ہوئے تو میرے نبی نے روزہ رکھا، میرے نبی نے روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے اور اپنے میلاد کو بنایا۔ 1186 مرتبہ میرے نبی نے روزہ رکھ کر اپنا میلاد بنایا۔ ملا کہتا ہے ایک بار بھی ثابت نہیں۔ میں نے کہا میرے نبی نے 1196 مرتبہ اپنی پوری زندگی میں میلاد کی صورت میں اپنا میلاد روزہ رکھ کر بنایا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں سمجھیے کہ جب مچھلیاں پانی سے باہر آ گئی، جس پانی میں ان کی زندگی ہے اس زندگی کو چھوڑ کر انہیں زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی اور مچل کر پانی سے باہر آ گئی، اور باہر آ کر ایک مچھلی دوسری مچھلی کو کہہ رہی ہے اے مچھلی تجھے مبارک ہو، آج وہ نبی دنیا میں آ گیا ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ حتیٰ کہ شیر جنگل کے اندر شیر گیدڑ کو آ کر مبارک دینے لگا اور جنگل کے وحشی درندے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ انہوں نے اپنے شکار ختم کر دیے، شکار کی بولیاں چینج ہو گئی اور ایک دوسرے جو پرندے تھے وہ چوں چوں میں سے ان کی جو آوازیں نکل رہی تھی وہ یہی آوازیں تھی کہ مبارک ہو تمہیں آج اللہ کا رسول آ گیا۔ حضرات محترم یہ میرے نبی کا میلاد تھا۔ اور پھر زمانہ جاہلیت میں لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے کا جب میلاد ہوا تو میرے رب نے سوچا کہ یہاں زمانے جاہلیت میں جہاں میرے نبی کا، جس معاشرے میں میرے نبی کا میلاد ہونا ہے وہاں کوئی غم کی صورت نہ پیدا ہو اور ماتم کی فضا قائم نہ ہو، اس لیے جس دن میرے نبی کا میلاد ہوا جس گھر میں بھی کسی نے پیدا ہونا تھا
وہ بیٹی پیدا نہیں ہوئی، بیٹا پیدا ہوا۔ رب نے کہا سارے خوشیاں مناؤ، اگر بیٹی کسی کی پیدا ہوگی تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ، وہ خوش تو نہیں ہوتا، وہ تو غمیاں منائے گا اور اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے گا۔ تو اس لیے رب بتانا چاہتا ہے جب میرے نبی کا میلاد ہو کسی گھر میں کوئی غم نہ منائے، خوشیاں منائے۔ اس لیے رب نے اپنی استطاعت کے مطابق لنگر کا جو سب سے بڑا اہتمام کیا، ساری کائنات کے اندر جہاں بھی کوئی پیدا ہونے والا تھا وہ لڑکی پیدا نہیں ہوئی بلکہ بیٹا عطا کیا گیا۔ یہ اتنا بڑا لنگر تھا رب کی طرف سے۔ تو حضرات محترم، یہ میرے نبی کا میلاد تھا جس میں اللہ رب العزت نے یہ اہتمام کیا۔ اب سنو، قرآن کہتا ہے یہ میرا نبی تمہاری طرف نور بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ نور بن کے آیا۔ رب کہتا ہے قد جاکم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نور بن کے آیا۔ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے نور بن کر آیا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھیے، کشمیر سے کوئی آئے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کشمیری۔ کیا کہتے ہیں؟ بالاکوٹ سے آئے ہم بالاکوٹی کہتے ہیں۔ امریکہ سے کوئی آ جائے ہم اسے کہتے ہیں امریکن۔ انڈیا سے آ جائے انڈین، بھارت سے آ جائے بھارتی۔ اسی طرح مختلف جہاں سے وہ بندہ آتا ہے جس کا وطن اصلی ہوتا ہے اس نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من اللہ، میرا نبی میری طرف سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا؟ آپ مجھے بتاؤ، نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ رب قرآن میں کہتا ہے من اللہ، میری طرف سے آیا۔ اب اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ کیا ہے؟ جہاں سے وہ آیا ویسا ہی تو ہوگا نا، ویسی جس جہاں سے صحبت ملی ہے، جہاں سے آ رہا ہے اسی نام سے اس کو موسوم کیا جائے گا۔ اللہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ کیا ہے؟ تو اللہ نور ہے، تو نبی اللہ کی طرف سے آیا۔ جہاں سے آیا اگر تجھے خاک نظر آتی ہے تو پھر وہ کہہ، لیکن اگر وہاں نور ہی نور نظر آتا ہے پھر نبی کو اپنے جیسا نہیں کہنا پڑے گا، پھر تجھے نبی کو نور کہنا پڑے گا۔ تو من اللہ میں پہلے اشارہ دے دیا کہ یہ جہاں سے میرا نبی آیا ہے وہ جگہ نور والی جگہ ہے، اس لیے کہو یہ نوری بشر ہے۔ کیا ہے؟ نوری بشر ہے۔ لیکن یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے، بشریت کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور نورانیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ یہ قرآن کے اندر نبی کی نورانیت بھی موجود ہے اور قرآن کے اندر نبی کی بشریت بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ نور کیسے چلا سنیے۔ آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ رب العزت نے حضور کے نور کو رکھنے سے پہلے یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں میں رہا۔ ایک روایت کے اندر رہتا ہے 10 لاکھ برس۔ کتنے؟ 10 لاکھ برس میرے نبی کا نور اللہ کی قربتوں میں رہا، کبھی یہ قیام کرتا رہا۔ قیام جس طرح کھڑے نہیں رہتے ہم نماز کی حالت میں، قیام کی صورت میں رب کی عبادت کرتا رہا میرے نبی کا نور۔ پھر رکوع کی صورت میں میرے نبی کا نور اللہ کی عبادت کرتا رہا، پھر سجدے کی اور پھر قعدے کی صورت میں رب کی بارگاہ میں یہ نور رب کی عبادت کرتا رہا۔ پھر جب اس نور نے رب کی اتنی عبادت کی، رب نے کہا سونیا میں تجھ پہ راضی، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ تو نے میری اتنی عبادت کی، نبی کے نور سے رب کہتا ہے سونیا میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ پھر اب یہ نور کیسے چلا؟ اللہ نے پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں داخل کیا۔ پھر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عبداللہ میرے نبی کے والد گرامی کے پشت مبارک میں یہ نور آیا۔ کیسے آیا؟ تو سن لیجئے، آدم علیہ السلام کی پشت سے یہ کس طرح پاک پشتوں سے پاک رحموں میں کس طرح یہ نبی کا نور داخل ہوا۔ ذرا سنو میرے نبی کا شجرہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانش، یانش کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل،
اسماعیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشخ، متوشخ کے بیٹے لمک لیک نام، نمک نیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے حوام، حوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے علیشا، علیشا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے محیط، محیط کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدیر، مدیر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے وہ جنہیں قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ۔ یہ میرے نبی کا نور سیدنا عبداللہ کے گھر میں اس طرح یہ مارز وجود میں آیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، اور ایسا نور نکلا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر 1,00,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے چوک میں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے فرمایا عباس اٹھو اس اتنی بڑی محفل میں بیٹھ کر میرا میلاد بیان کرو۔ تو انہوں نے میرے نبی کا میلاد بیان کیا، انت لما ولدت واشرقت الارض بضاءت بنورک الافق۔ انہوں نے میرے نبی کا میلاد 100 شعر کی صورت میں اشعار میرے نبی کے سامنے پڑھے، اور پڑھ کر فرمایا اے نبی آپ کا جب میلاد ہوا تھا اندھیرے ختم ہو گئے، پوری کائنات روشن ہو گئی۔ جب میرے نبی نے یہ میلاد سنا 1,25,000 صحابہ کرام سامنے موجود ہے ایک روایت کے مطابق، اور میرے نبی خود صدارت فرمائے، جس وقت سنا تو فرمایا عباس اللہ پاک تیرے دانتوں کو، تیری زبان کو سلامت رکھے، تو نے میرا میلاد بیان کیا۔ عباس فرماتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا لیکن دانت میرے جوانوں کی طرح لگتے تھے، کبھی دانت نہیں گرے۔ حضرات محترم یہ میرے نبی کے میلاد کی برکت ہے۔ اب آخر میں ایک اعلان سماعت فرما رہے، ملکی حالات کتنے خراب ہیں آج کل۔ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی میں راستے سے مڑ کے واپس چلا گیا، اس لیے ہماری جو اس محفل میں ایک محفل میلاد کا جلسے کا اہتمام کے لیے ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک اور اس سے بھی پہلے ہم نے اعلان کیا تھا، تو ہم نے اس کو کینسل کر دیا کیونکہ حالات خراب ہیں۔ تو اس لیے نیکسٹ ہم سوچیں گے کہ اس حوالے سے ہم کیا کریں، ابھی حالات نہیں ٹھیک، تو اس لیے تمامی اب آپ کے سامنے ہم معذرت کرتے ہیں۔